السلام علیکم ناظرین، ہوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں وجیہہ عبدالقادر۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم شہباز شریف کی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا ہمارے پاس کھربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں، پاکستان معدنی وسائل کے استعمال سے IMF کو خیر بات کہہ سکتا ہے۔ منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا معدنیات میں سرمایہ کاری سب کے لیے سود مند ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر سہولت دیں گے، مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے، خام مال کے بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ غیر ملکی کمپنیوں کا پاکستان کے معدنی وسائل کے شعبے میں سرمایہ کاری میں بھرپور دلچسپی کا اظہار۔ منرلز انویسٹمنٹ فورم میں مختلف ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، روس، فن لینڈ سمیت دیگر ممالک کے وفود کی بھی شرکت۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کیسز کے ملزمان کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کو ہر 15 دن میں کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا دنیا کو دکھانا ہوگا کہ انسداد دہشت گردی عدالتیں کام کر سکتی ہیں، ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی ملزمان سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ کہا ملزمان کی مجموعی تعداد 35,962 ہے، 11,367 ملزمان گرفتار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو گیا، پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا، معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے، امید ہے فورم سے سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا عالمی ادارے پاکستان کی معاشی کارکردگی کے معترف ہیں۔ امریکی عہدیدار ایرک مائر نے کہا امریکہ پاکستان تعلقات عوامی روابط کی بنیاد پر مضبوط ہیں، پاکستان کے ساتھ معاشی شراکت مزید مستحکم بنائیں گے۔ منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا ریکوڈیک کے CEO بیرک گولڈ نے کہا ریکوڈیک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی میں بدامنی ہم نے روکی ہوئی ہے، اب نہیں روک پائیں گے، شہر کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں، قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں غیر مقامی ہیں، وفاقی حکومت کراچی کو نظر انداز نہ کرے، سڑکوں پر نکلنا ہمارا آخری آپشن ہے، 14 سال سے ہماری سیاسی اسپیس کو لوٹ لیا گیا، میئرشپ سے MQM کے ادوار نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا MQM پر جوابی وار، کہا بدامنی کے تانے دینے والے ماضی میں خود بدامنی کا باعث رہے، ڈمپر حادثات کو جواز بنا کر نفرت کے بیانات دیے جا رہے ہیں، تنقید کرنے والے کس ایجنڈے پر ہیں، علم نہیں، MQM خود ہار کے خوف سے بلدیاتی انتخابات سے بھاگی، سندھ حکومت کراچی کو کسی صورت بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ بدترین مندی کے بعد ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بہتری، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بہتری، 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، جاپان، جنوبی کوریا، ہانگ کانگ میں کاروبار کا مثبت رجحان، جاپان کے سٹاک مارکیٹ میں 5.6% اضافہ، چین میں بھی کاروبار میں تیزی، بھارت میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان۔ PTI سے اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، ظہیر عباس چودھری سمیت دیگر شامل۔ ملاقات پونے نواز شریف سے کرپٹو ایکسچینج ہائنانس کے بانی CZ کی ملاقات، ڈیجیٹل اکانومی پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اختراعی تبدیلیوں کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے، پاکستان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کا خدشہ، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ PDM میں پنجاب نے متعلقہ اداروں کو گائیڈ لائنز جاری کی۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں بچوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی کی ہدایت، محکمہ صحت کو اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایت۔ حکومت کی ہیٹ ویو کے پیش نظر شہریوں کو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت، کہا پانی کا زیادہ استعمال کریں، ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں، چھتری یا ٹوپی ساتھ رکھیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی اسپتالوں میں ہیٹ سٹروک ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت، بجلی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ سندھ میں پانی کی قلت، سکھر میں چاول کی کاشت پر پابندی عائد، کمشنر سکھر نے کہا خریف کی فصل میں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ بشرا بی بی کی جیل میں بہتر سہولتوں کے لیے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ، عدالت نے استفسار کیا، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دی گئی درخواست پر فیصلہ ساتھ نہیں لگا ہوا،
वकील ने कहा वो तो दरखास्त लेते भी नहीं, कोरियर के जरिए दरखास्त जेल भेजी है, दरखास्त की कोरियर रसीद मुंसलिक है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा केस साल से जेर इल्तवा है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया, कार्रवाई से नहीं अगली समाअत पर हर सूरत तैयार होकर आए। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम रऊफ हसन और शिबली फराज जीआईटी के सामने पेश। जीआईटी की सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश। कराची मैट्रिक बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज। मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा इम्तहानात में शरीक। 499 इम्तहानी मराकज कायम। लाड़काना में 9वीं जमात का सिंधी का पेपर आउट। पेपर के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल की भी शिकायत। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.